بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، ویلکم ٹو مہم کہانی۔ پلیز ناول کو لائک کر دیجئے۔ اگر آپ نے ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر دیجئے، اس سے بیل آئیکن کو بھی کلک کر دیجئے گا۔ اس سے یہ ہوگا کہ ہر نئی آنے والی ویڈیو کا آپ کو نوٹیفیکیشن ملتا رہے گا۔ کمنٹ باکس میں ضرور بتائیے گا آپ لوگ ہمارے ناول پہ کہاں سے جڑے ہوئے ہیں۔ چلتے ہیں ناول کی طرف۔ گڑیا، میری گڑیا، بچی رو رو کر اب نیم جان ہو چکی تھی۔ وہ بھاگ کر اپنے کمرے میں گئی، اسے بستر پر لٹا کر کپکپاتے ہاتھوں سے دودھ بنانے لگی۔ فیڈر بنا کر اس کے منہ سے لگایا تو وہ دودھ پینے کے بجائے منہ سے نکالنے لگی۔ یا اللہ، اسے کچھ نہ ہو۔ حمینہ کا دل خوف سے بند ہونے لگا۔ لاغر سی بچی کو سینے میں بھینچے وہ اس کی پشت سہلاتی رونے لگی۔ اس کا قصور بس اتنا تھا کہ اس نے ناجائز بچے کو عام بچوں کی طرح زندگی دینے کی کوشش کی تھی۔ لڑکیاں تو اپنے ساتھ زیادتی ہونے پر بچوں کو مار ڈالتی ہیں، مگر حمینہ جیسی کمسن اور کمزور لڑکی کا دل نہیں مانا تھا کہ وہ جیتے جاگتے بچے کو مار دے، مگر وہ سوچ بھی نہیں سکتی تھی اس رحم دلی میں اس کی زندگی اتنی زیادہ ابتر ہو جائے گی۔ اس پر احسان کرنے والے ڈاکٹر ابراہیم نے جانے کیسا احسان کیا تھا کہ اس کی زندگی مزید مشکل میں آ گئی تھی۔ وہ تو اسے ملازمہ بنا کر اپنی زندگی میں مگن ہو چکا تھا۔ جانے کیسا ہمدرد تھا۔ اوپر سے ثنا بیگم شادی کے دنوں میں مسلسل حمینہ کو اپنے ساتھ مصروف رکھے ہوئے تھی۔ کبھی انہیں کپڑے تیار چاہیے ہوتے تھے، کبھی سر درد کرنے لگتا تھا اور فوراً چائے کی طلب ہو جاتی تھی۔ رات ہوتی تو ان کا تھکن سے برا حال ہو جاتا تھا، اسی لیے ٹانگیں دبانا اور مالش کرنا ایک اضافی اور ضروری کام ہو گیا تھا۔ حمینہ کا پورا دن حویلی میں گزرتا تھا، باقی ملازمائیں مہمانوں کو سنبھالنے میں مصروف تھیں، لہٰذا ثنا بیگم کا سارا کام اسی کے سر پر آ گیا تھا۔ وہاں اس کی بیٹی کی اس بے توجہی کی وجہ سے طبیعت خراب رہنے لگی تھی۔ حمینہ چند دنوں میں صدیوں کی بیمار لگنے لگی تھی۔ آج ولیمہ تھا اور وہ بس تھکن کی آخری حد پر تھی۔ شادی ختم ہو تو وہ اپنی بیٹی کو کچھ وقت دے سکے۔ رات دیر تک جیسے اس نے اپنی بیٹی کو دودھ پلا کر بخار کی دوائی دی۔ وہ غنودگی میں جا رہی تھی جب ملازمہ نے اسے ثنا بیگم کا پیغام دیا۔ بہت غصہ کر رہی ہیں خان بیگم، تم کام چھوڑ کر کیوں آ گئی؟ نوکری سے ہاتھ دھونا چاہتی ہو کیا؟ ملازمہ نے اسے کم عقلی پر ڈپٹا۔ وہ آنسو اپنے اندر اتارتی اپنی بیٹی کو سلا کر حویلی پہنچی۔ کہاں گئی تھی تم؟ بہت زیادہ آرام پرست ہو جاؤ، اب چائے بنا کر لاؤ میرے لیے اور پھر آ کر میرے پیر دباؤ۔ ثنا بیگم اسے دیکھتے ہی بھڑک اٹھی تھی۔ وہ سر جھکا کر پلٹی اور کچن میں جا کر چائے بنانے لگی۔ خالی صاف کچن کو دیکھ کر اسے احساس ہوا کہ اس نے رات کا کھانا بھی نہیں کھایا تھا۔ وہ حسرت سے خالی برتن دیکھتی چائے بنا رہی تھی۔ چائے بنا کر ثنا بیگم کے پاس لائی اور خود ان کے قدموں کے پاس بیٹھ کر ان کے پیر دبانے لگی۔ دماغ اپنی بیٹی کی طرف اٹکا ہوا تھا۔ کمرے میں داخل ہوتا ابراہیم ثنا بیگم کے پاس ملازمہ کو دیکھ کر دروازے پر ہی رک گیا۔ آ جاؤ ابراہیم، رک کیوں گئے؟ ثنا بیگم نے اسے پکار کر اندر بلایا اور چائے کا کپ خالی کر کے ٹیبل پر رکھ دیا۔ آج پہلی بار حمینہ اپنے محسن کا نام سن کر بھی نہیں چونکی تھی، نہ ہی شروع کے دنوں کی طرح اس کے اندر کوئی تشکر کا احساس جاگا تھا۔ دراصل صبح جلدی واپسی ہے میری، سوچا کچھ دیر آپ کے پاس بیٹھ جاؤں۔ وہ ان کے پاس آتے ہوئے آہستگی سے بول رہا تھا۔ حمینہ غائب دماغی سے سر جھکائے ثنا بیگم کے پیر دبا رہی تھی، یوں جیسے وہاں اس کے علاوہ کوئی دوسرا موجود نہ ہو۔ اچھا بیٹھو میرے پاس۔ سنو لڑکی، تم بس ایک کپ چائے بنا کر لا دو پھر فارغ ہو۔ ثنا بیگم نے حمینہ کو مخاطب کر کے کہا تو وہ اٹھ کر کمرے سے نکل گئی۔
ابھی تو چائے پی ہے آپ نے، رات کے وقت زیادہ چائے مت پیا کریں۔ ابراہیم نے ان کے پاس بیٹھتے ہوئے عادت کے مطابق ان کو ٹوکا۔ اپنے لیے نہیں، تمہارے لیے بنوائی ہے، مجھے پتہ ہے تم تھک گئے ہوگے۔ ثنا بیگم نے وضاحت دی اور اس کے ہاتھ تھام لیے۔ ابراہیم، میں چاہتی ہوں اب تمہاری بھی شادی کر دوں۔ بھابھی بیگم کی بہن کی نواسی بہت پیاری ہے، احوات نام ہے۔ رباس کے لیے انہوں نے بات کی تھی، وہ تو اب شادی شدہ ہے اور رات نے بھی انکار کر دیا ہے۔ میں اسے تمہاری دلہن بنانا چاہتی ہوں، بہت پیاری ہے، احوات نام ہے۔ رباس کے لیے انہوں نے بات کی تھی، وہ تو اب شادی شدہ ہے اور رات نے بھی انکار کر دیا ہے۔ میں اسے تمہاری دلہن بنانا چاہتی ہوں، بہت پیاری بچی ہے۔ ثنا بیگم کو تو جیسے موقع کی ہی تلاش تھی۔ دیکھتے ہیں، ابھی تو کچھ وقت مصروف ہوں بہت۔ ابراہیم نے انہیں ٹالنا چاہا، ثنا بیگم نے بولنا چاہا، مگر اسی وقت حمینہ چائے لے آئی تو وہ خاموش ہو گئیں۔ وہ ٹرے ابراہیم کے سامنے رکھ کر پلٹ رہی تھی جب ابراہیم کی نظر اس کے چہرے پر پڑی اور وہ شاکڈ ہوا۔ رکو تم! ابراہیم نے بے ساختہ اس کا ہاتھ تھام کر اسے روکا اور بے یقینی سے ثنا بیگم کو دیکھا۔ یہ وہی لڑکی ہے نا جسے میں نے شہر سے بھیجا تھا؟ ابراہیم کے سوال پر ثنا بیگم حیران ہوئی۔ حمینہ تو ابراہیم کے انداز پر ہی سہم گئی۔ کیا وہ اسے یہاں سے بھی نکالنے والا تھا؟ ہاں وہی ہے، کام کی بہت اچھی ہے، میرے سب کام یہی کرتی ہے، بس آج نالائکی کی اور مجھے بنا بتائے کوارٹر چلی گئی۔ آئندہ ایسی حرکت مت کرنا۔ ثنا بیگم نے اسبات میں سر ہلاتے ہوئے تفصیل بتائی اور پھر حمینہ کو گھورا۔ وہ گھبرائی ہوئی سی اپنا ہاتھ چھڑانے کی کوشش کر رہی تھی۔ میں نے اسے ملازمہ بنا کر نہیں بھیجا تھا، دیکھیں کیا حالت ہو چکی ہے اس کی، اتنی کم عمر لڑکی ہے اور آپ لوگ اس سے کام کروا رہے ہیں۔ ابراہیم تو بری طرح پریشان ہو گیا تھا۔ وہ تو حمینہ کو یہاں بھیج کر مطمئن تھا کہ وہ کسی کمرے میں سکون سے پڑی ہوگی۔ دوبارہ یہاں آنے پر بھی اس نے نہ کبھی اسے دیکھا، نہ اس کا خیال آیا تھا۔ شاید یہاں کام کرتے ہوئے ان کا سامنا بھی نہ ہوتا رہا ہو۔ ابراہیم کو سخت شرمندگی ہو رہی تھی۔ اسے یقین نہیں آیا یہ وہی حمینہ ہے۔ وہ جب اسپتال میں ملی تھی تو کمزور اور زرد سی تھی، مگر اب تو وہ صدیوں کی بیمار لگ رہی تھی۔ آنکھوں کے گرد سیاہ گہرے حلقے تھے اور چہرے کی ہڈیاں واضح ہو رہی تھی۔ ملازمہ نہیں تو کیا مہمان ہے کون یہ آخر؟ ثنا بیگم نے الجھ کر حمینہ کو دیکھتے ہوئے سوال کیا۔ صاحب میری بیٹی کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے، مجھے جانے دیں پلیز۔ حمینہ نے تھک کر مدھم لہجے میں التجا کی اور اپنا ہاتھ کھینچا اور وہاں سے چلی گئی۔ ابراہیم شاکڈ سا وہاں بیٹھا رہ گیا۔ ابراہیم مردان خانے میں پہنچا تو وہاں خان عاذر اپنے کچھ جاننے والوں کے ساتھ بات چیت کر رہے تھے۔ وہ بے چینی سے ٹہلتا خانزادہ کا انتظار کرنے لگا۔ کچھ دیر بعد وہ ادب خان کے ساتھ کوئی بات کرتے ہوئے اس طرف آئے تو خان ابراہیم ان کے پاس پہنچا۔ مجھے آپ سے بات کرنی ہے، وہ سنجیدگی سے بولا۔ خانزادہ نے چونک کر اسے دیکھا۔ ضرور کرو، کیا مسئلہ ہے؟ خانزادہ نے نرمی سے بولتے ہوئے اسے لے کر ایک طرف بیٹھ گیا۔ ادب خان وہاں سے پلٹ کر جا چکے تھے۔ مجھے اس لڑکی کے سلسلے میں بات کرنی ہے جسے میں نے شہر سے بھیجا تھا۔ ابراہیم کے جملے پر خانزادہ نے سر ہلا کر سوالیہ نظروں سے اسے دیکھا۔ اسے یہاں حویلی میں ملازمہ کیوں بنایا گیا ہے؟ میں نے اسے ملازمہ کے طور پر یہاں نہیں بھیجا تھا۔ وہ اس بات سے بہت تنگ نظر آ رہا تھا۔ خانزادہ بنا چونکے بغور اس کا جائزہ لیتے رہے۔ وہ بے چینی سے لب کاٹ رہا تھا۔ پھر کیا سوچ کر بھیجا تھا یہاں؟ اس کے تذبذب پر انہوں نے سنجیدگی سے سوال کیا۔ مہمان ہے وہ،
پریشان تھی، کوئی سہارا نہیں تھا اس کا، اور رات کی وجہ سے وہاں شہر میں نہیں رکھ سکتا تھا، تبھی یہاں بھیج دیا۔ اور آپ نے ہی تو کہا تھا حویلی میں بھیج دو، ٹھیک رہے گی، مگر آپ نے اپنی ذمہ داری پوری نہیں کی۔ ابراہیم ان سے اچھا خاصا ناراض ہو رہا تھا۔ خانزادہ نے ابرو اچکا کر اسے دیکھا۔ ہمیشہ انہوں نے سنا تھا کہ وہ بہت ذمہ دار ہے، مگر آج پہلی مرتبہ ان کے اپنے بھانجے نے انہیں غیر ذمہ دار کہا تھا، وہ بھی کسی انجان لڑکی کے لیے۔ وہ دلچسپی سے ابراہیم کے غصیلے تاثرات دیکھ رہے تھے۔ ابراہیم مہمان 2 دن کا ہوتا ہے اور اسے عرصے کے لیے یہاں رہنا ہے۔ میں نے سوچا تھا شادی کر دوں گا اس کی، مگر جب اسے دیکھا تو اس کی شادی کا ارادہ ترک کر دیا۔ ہمارے علاقے کے مرد کچھ سخت مزاج رکھتے ہیں اور وہ ایسے مرد کے ساتھ رہنے کے قابل نہیں ہے، بہت کم عمر ہے۔ پہلی مرتبہ ان کے اپنے بھانجے نے انہیں غیر ذمہ دار کہا تھا، اور وہ بھی کسی انجان لڑکی کے لیے۔ وہ دلچسپی سے ابراہیم کے غصیلے تاثرات دیکھ رہے تھے۔ ابراہیم مہمان 2 دن کا ہوتا ہے اور اسے لمبے عرصے کے لیے یہاں رہنا ہے۔ میں نے سوچا تھا شادی کر دوں گا اس کی، مگر جب اسے دیکھا تو اس کی شادی کا ارادہ ترک کر دیا۔ ہمارے علاقے کے مرد کچھ سخت مزاج رکھتے ہیں اور وہ ایسے مرد کے ساتھ رہنے کے قابل نہیں ہے، بہت کم عمر ہے۔ خانزادہ نرمی سے ابراہیم کو وضاحت دے رہے تھے۔ اگر علاقے کا کوئی بندہ اپنے سخت مزاج سردار کو یوں وضاحتیں دیتا دیکھ لیتا تو حیرت سے پاگل ہو جاتا۔ ابراہیم اب بھی خفگی سے رخ موڑے بیٹھا تھا۔ اور میں نے کہا تھا کہ اسے حویلی میں رکھیں گے، مگر خواہ مخواہ بغیر کسی رشتے کے رکھ کر اسے پالنا تمہیں نہیں لگتا عجیب بات ہے؟ اگر یہ تمہارا طرز ہے تب بھی یہاں بہت مظلوم لڑکیاں مل جائیں گی جن کو سہارے کی ضرورت ہے۔ ہماری حویلی میں تقریباً سب ملازمائیں ایسی ہیں، تبھی وہ کام کر کے گھر چلا رہی ہیں۔ خانزادہ نے اسے دیکھتے ہوئے اپنی بات مکمل کی۔ ابراہیم اس بات پر بے چین ہو گیا، مگر وہ ملازمہ نہیں ہے۔ وہ مدھم پڑ چکا تھا۔ حمینہ کو ملازمہ تصور کر کے ہی اسے عجیب سا محسوس ہو رہا تھا۔ پھر کون ہے؟ کوئی رشتہ بنانا چاہتے ہو، کوئی محرم رشتہ جس کی وجہ سے وہ حویلی میں مالکن کی حیثیت سے رہے۔ خانزادہ کے مسکراتے لہجے پر وہ چونک سا گیا، یکدم خفت سے چہرہ سرخ ہوا۔ میرا ایسا کوئی مطلب نہیں تھا، میں واقعی انسانیت کے ناطے اس کی مدد کرنا چاہتا ہوں۔ مجھے باقی سب کا نہیں پتہ، مگر میں نے اسے اسپتال میں اکیلے روتے دیکھا ہے۔ ڈسچارج ہونے کے بعد کوریڈور میں جیسے ہیلپ لیس بیٹھی تھی، مجھے وہ بات پریشان کر گئی تھی۔ آپ سمجھ نہیں رہے؟ ابراہیم تعصب سے بولتا جا رہا تھا۔ آخری جملے پر اس کے لہجے میں بے بسی در آئی تھی۔ خانزادہ مسکرا کر اس کا کندھا تھپ تھپانے لگا۔ ابراہیم، میں سمجھ رہا ہوں بیٹا، تم نے اسے برے حالات میں دیکھا، اسی لیے تم اس کے لیے پوزیسو ہو رہے ہو۔ ہاں، وہ کم سن ہے اور نرمی ڈیزرو کرتی ہے، لیکن تم میری بات نہیں سمجھ رہے۔ اسے یہاں مالکن بن کر رہنے کے لیے محرم رشتہ چاہیے، نہیں تو پھر میں اس کے لیے کوئی مناسب رشتہ دیکھ لیتا ہوں تاکہ وہ شادی کر کے اپنے گھر چلی جائے۔ خانزادہ نے اسے سمجھا کر تسلی دیتے انداز میں کہا، جی میرے لیے وہ بہت چھوٹی ہے، آپ اس کا رشتہ دیکھ لیں، مجھے یقین ہے آپ اس کے لیے جو انسان پسند کریں گے وہ اچھا ہوگا، اور پلیز لڑکا سینسیبل اور ینگ ہو۔ ان کی بات پر وہ مطمئن ہو کر بول رہا تھا۔ خانزادہ نے سر ہلا دیا۔ ابراہیم وہاں سے اٹھ کر حویلی میں چلا گیا۔ وہ اسی وقت ہی حمینہ کو کام سے روک دینا چاہتا تھا۔ بات سنو، حمینہ کہاں ہے؟ اسے بلا کر لاؤ۔ ابراہیم نے ایک ملازمہ کو روک کر حمینہ کا پوچھا۔ صاحب، وہ تو اپنے کوارٹر میں چلی گئی، اس کی بچی کی طبیعت خراب تھی، میں بلا کر لاتی ہوں۔ ملازمہ نے اسے بتاتے ہوئے قدم باہر کی طرف بڑھائے۔ رکو،
میں خود چلا جاتا ہوں، وہ ملازمہ کو روک کر بولا تو ملازمہ نے حیرت سے منہ کھول کر اسے جاتا دیکھا۔ وہ جو حویلی والوں سے بھی مختصر وقت کے لیے ملنے آتا تھا، وہ حمینہ سے ملنے کوارٹر جا رہا تھا۔ بات تو عجیب تھی اور سوچنے کے قابل بھی۔ وہ حویلی کی پچھلی جانب الگ تھلگ جگہ پر لائن میں موجود کمروں کے پاس پہنچا اور مالی سے حمینہ کا کمرہ پوچھ کر اس کے دروازے پر رکا۔ حمینہ، اس نے ہلکی سی دستک دے کر اسے پکارا مگر جواب نہیں آیا تھا۔ اس نے ہچکچا کر دروازہ کھول کر قدم اندر رکھ دیا۔ حمینہ اپنی بیٹی کو سینے میں بھینچے زاروں قطار رو رہی تھی۔ ابراہیم پریشان سا ہو گیا۔ کیا بات ہے؟ کیا ہوا؟ وہ آگے بڑھ کر پوچھنے لگا۔ صاحب، میری بیٹی مر جائے گی، یہ اٹھ نہیں رہی، دیکھیں یہ آنکھیں نہیں کھول رہی۔ وہ روتے ہوئے ابراہیم کو دیکھ رہی تھی۔ ابراہیم نے اس کا سر تھپک کر اس سے بچی کو لے لیا۔ بچی بخار کی شدت سے نیم جان ہو رہی تھی اور پانی کی بہت زیادہ کمی سے واقعی مرنے کے قریب تھی۔ پریشان مت ہو، میں اسے ہاسپٹل لے جاتا ہوں، ریلیکس رہو۔ وہ اپنی پریشانی چھپا کر حمینہ سے بولا اور لاغر سی بچی کو سنبھال کر کھڑا ہو گیا۔ مجھے بھی لے جائیں، میں یہاں مر جاؤں گی۔ حمینہ روتے ہوئے بچی پر ہاتھ رکھ کر بولی۔ پریشان مت ہو، یہاں مر جاؤں گی۔ حمینہ روتے ہوئے بچی پر ہاتھ رکھ کر اسے روک گئی تھی۔ اوکے، رونا بند کرو، آؤ میرے ساتھ۔ وہ اسے لے کر کمرے سے نکلا۔ انہیں لے کر علاقے کے ہاسپٹل میں پہنچا تو ڈاکٹر نے خان ابراہیم کو دیکھتے ہی بچی کا فوری علاج شروع کر دیا تھا۔ حمینہ ایک دیوار کے پاس زمین پر بیٹھی روتی جا رہی تھی۔ ابراہیم افسوس سے اسے دیکھنے لگا۔ کم عمری میں ہی وہ ایسے حالات سے گزر رہی تھی کہ اس پر اب کسی مردے کا گمان ہونے لگا تھا۔ اس کے ہاتھوں کی ہڈیاں واضح ہو چکی تھیں۔ ابراہیم کو لگا وہ خود بھی اپنی بیٹی کے ساتھ موت کی طرف سفر کر رہی ہے۔ وہ اسے حویلی میں بھیج کر پچھتانے لگا۔ وہ اپنی دادی کو خوب جانتا تھا اور اس پر حمینہ کی حالت اسے صاف بتا رہی تھی کہ ثنا بیگم نے اس کا کیا حال کر دیا ہے۔ حمالہ مرحا کے بلاوے پر ان کے کمرے میں آئی تو وہ اسے دیکھ کر اپنا موبائل ایک طرف رکھ گئیں۔ حمالہ، یہاں بیٹھو، مجھے تم سے بات کرنی ہے۔ مرحا سنجیدہ سی لگ رہی تھی۔ وہ ان کے پاس بیٹھ کر انہیں دیکھنے لگی۔ تمہاری ریما آنٹی نے اپنے بیٹے کے لیے تمہارا رشتہ مانگا ہے۔ میں نے خان صاحب سے بات کی ہے، انہیں کوئی اعتراض نہیں ہے۔ وہ حدید لالا اور بابا جان سے مشورہ کرنے سے پہلے تمہاری مرضی جاننا چاہتے ہیں۔ مرحا کی بات پر حمالہ چونک کر انہیں دیکھنے لگی۔ بات جب سمجھ میں آئی تو پرجوش سی ہوئی۔ ویسے ادب انکل کا بیٹا ہم نے کبھی دیکھا ہی نہیں، وہ رہتے کہاں ہیں آخر، اور شکل صورت کیسی ہے؟ حمالہ عام لڑکیوں کی طرح جھجک یا شرم محسوس کیے بنا سوال کر رہی تھی۔ مرحا اسے دیکھ کر آہ بھر گئی۔ کاش تم نارمل ہوتی حمالہ، نہ شرم نہ لحاظ، الٹا ماں سے پوچھ رہی ہو وہ کیسا لگتا ہے۔ مرحا نے تعصب سے اس کی بے شرمی پر اسے ٹوکا۔ پھر آپ نے پوچھا ہی کیوں مجھ سے؟ اب مجھے جواب تو دینا ہی تھا۔ بابا کو میری رضامندی چاہیے نا، تو سوچے سمجھے بغیر ہاں کیسے کہہ دوں؟ پھر آپ نے انہیں بتانا بھی تو ہوگا۔ ویسے بھی زندگی میں پہلی بار میرا پرپوزل آیا ہے۔ حمالہ پرجوش سی بول رہی تھی۔ مرحا کا منہ کھلے کا کھلا رہ گیا۔ اکلوتی بیٹی کی ایسی دیدہ دلیری اکثر انہیں شرمندہ کر دیتی تھی۔ نہ جانے وہ کس پر چلی گئی تھی۔ وہ آؤٹ آف کنٹری رہا ہے، اسی لیے کسی نے نہیں دیکھا۔ چھوٹا سا تھا جب وہ اپنے نانا نانی کے ساتھ باہر کے ملک چلا گیا تھا، مگر بہت سلجھا ہوا اور اچھا لڑکا ہے۔ ہم نے بھی بس ایک دو بار ہی دیکھا ہے۔ مرحا کو اسے تفصیل بتانا ہی پڑی تھی۔ او نائس، مجھے بس ایک گارنٹی چاہیے۔ ریما آنٹی سے کہیے گا میرے خٹک حویلی جانے پر اگر ان لوگوں کو کوئی اعتراض نہیں ہوگا تو مجھے بھی یہ رشتہ قبول ہے۔ میں نانو
اور ماموں لوگوں کے بغیر نہیں رہ سکتی۔ میری ایسی جگہ شادی کریں جو مجھے یہاں بھی سب سے ملنے دیں اور نانوں لوگوں کے پاس بھی جانے دیں۔ حمالہ نے صاف گوئی سے اپنی خواہش بتائی۔ اسے دونوں خاندانوں کے الگ ہو جانے کا دکھ تھا۔ میں بھی یہی چاہتی ہوں تمہارا کوئی رشتہ نہ چھوٹے، مگر ماہد سے کبھی بات مت کرنا، وہ یہی ڈیزرو کرتا ہے۔ ایقان تمہاری بہن ہے اور تمہاری بہن پر جس نے ظلم کیا وہ تمہاری بھی دشمن ہے، تمہارا بھی دشمن ہے۔ مرحا نے نرمی سے اسے سمجھایا تو وہ فرمانبرداری سے سر ہلا گئی۔ میں اب کبھی بات نہیں کروں گی، اور جب میں نانوں سے مل سکوں گی تو ویسے بھی مجھے ان کی ضرورت نہیں رہے گی۔ آپ میرا رشتہ طے کر دیں، بلکہ میری شادی کر دیں، ایقان کی بھی تو ہو گئی ہے۔ وہ مشورہ دینے لگی۔ گرے آنکھیں ایسے چمکنے لگیں جیسے آسمان کے سارے ستارے توڑ کر ان آنکھوں میں بھر دیے گئے ہوں۔ شرم نہیں آتی حمالہ؟ کچھ تو لحاظ کرو، ایقان سے مقابلہ مت کرو۔ تم سب لڑکیوں سے بڑی ہے اور تم ان سب سے چھوٹی ہو، اپنی پڑھائی پر توجہ دو۔ مرحا نے لہجہ سخت کر کے اسے شرم دلانی چاہی، حالانکہ وہ جانتی تھی یہ کوشش فضول ہے۔ اچھا ٹھیک ہے، پڑھنے جا رہی ہوں، لیکن منگنی تو کر سکتے ہیں نا میری؟ علیحہ کو اتنے گفٹس ملتے ہیں، میں بھی۔ وہ پھر سے شروع ہو رہی تھی۔ مرحا نے آنکھیں دکھائیں تو وہ شرارت سے ہنستے ہوئے اٹھ کر اندر بھاگ گئی۔ مرحا سر پکڑ کر بیٹھ گئی۔ کہا بھی تھا خان صاحب کو کہ حمالہ سے ایسی ویسی باتیں کرنے کی ضرورت نہیں ہے، بے شرم لڑکی اب ہر ایک کو بتاتی پھرے گی۔ خان رباس مردان خانے میں تھا۔ آج اسے شہر واپس جانا تھا۔ وہاں کمرے میں اس کا ہینڈ کیری 2 سوٹ اور کچھ ضروری سامان بیڈ پر نکلا پڑا تھا۔ ایقان کچھ دیر اس کے سامان کو دیکھتی رہی، پھر جھجک کر دروازے کو دیکھا۔ کسی کو نہ پا کر اٹھی اور اس کے استری شدہ کپڑوں کو ہینگر سے اتار کر سلیقے سے تہہ لگانے لگی۔ پھر ترتیب کے ساتھ اس کے بیگ میں اس کا سامان رکھ دیا۔ بیگ کی زپ بند کرتے ہوئے اسے ترچھا کیا تو بیڈ کے کنارے پر پڑی پرفیوم کی شیشی فرش پر گری اور ایک طرف سے ٹوٹ گئی۔ پرفیوم تیزی سے فرش پر بہتا جا رہا تھا۔ ایقان کے ہاتھ سے بیگ چھوٹ گیا۔ خوف کے مارے کبھی دروازے کو دیکھتی اور کبھی فرش پر پڑے ٹکڑوں کو دیکھتی۔ وہ رونے لگی۔ یہ میں نے کیا کر دیا؟ گھبراہٹ سے اس کا وجود پسینے میں بھیگتا جا رہا تھا۔ یہ مہنگا پرفیوم بالکل نیا تھا اور عباس نے آج ہی اس کے سامنے کھولا تھا۔ وہ زمین پر بیٹھی شیشی کو سیدھا کر کے پرفیوم بچانے کی کوشش کرنے لگی۔ یہ کیا کر رہی ہو جاہل لڑکی؟ یہ کیا کر دیا تم نے؟ اندھی ہو کیا؟ دراصل تمہارا مسئلہ یہ ہے کہ تم صرف توجہ حاصل کرنے کے بہانے ڈھونڈتی ہو۔ اس کے دماغ میں ماہد خان کے برفیلے جملے گونج رہے تھے۔ ایسے موقع پر صرف اس کے سر پر چیخا کرتا تھا وہ، ہاتھ بھی اٹھاتا تھا اور اس کے مارے گئے تھپڑ ایقان کے رخساروں پر نشان چھوڑ جاتے تھے۔ ہاتھ پر کانچ لگنے سے وہ ماضی سے نکلی تو اس کی ہتھیلی پر گہرا کٹ لگ چکا تھا۔ پرفیوم میں تیزی سے اس کا خون شامل ہوتا نظر آ رہا تھا۔ وہ خوف سے مرنے والی ہو گئی۔ ایقان یہ کیا کر رہی ہو؟ رباس کمرے میں آیا تو اسے خون سے ہاتھ بھر کر فرش پر جھکے پایا۔ وہ گھبرا کر اس کے پاس پہنچا۔